أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. صدق اللہ. گزشتہ آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک لغزش کا ذکر تھا. صحابہ کی ایک جماعت کو کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا گیا. یہ جمادی الثانی کا آخر تھا. اتفاق یہ ہوا کہ جب ان سے سامنا ہوا، لڑائی کی نوبت آئی تو رجب شروع ہو چکا تھا. صحابہ کرام رجب کے شروع ہونے سے بے خبر تھے، اور رجب وہ مہینہ ہے جن میں اللہ جل شانہ نے قتل و قتال سے منع فرمایا، حرام قرار دیا. کافروں نے مار کھائی. واپسی پر صحابہ پر طعن شروع کر دیا کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں رکھا. اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی طرف سے صفائی پیش کی، مشرکین کو جواب دیا، اور صحابہ کرام کی اس کوتاہی سے درگزر فرماتے ہوئے اس آیت شریفہ کے ذریعے ان کے جہاد کو مقبول قرار دیا. باوجود لغزش کے، باوجود کوتاہی کے، تمہارا یہ جہاد ہمارے ہاں قابل قبول ہے، اجر کا باعث. چنانچہ فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان والے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہجرت کرنے والے اور اللہ کے رستے میں لڑنے والے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ان کا جہاد، ان کی ہجرت، ان کا ایمان، سب کچھ ہمارے ہاں قابل قبول ہے اور ہماری رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. ہر ایمان والا جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، جیسے اب ہم نے نماز پڑھی، ہر ایمان والا جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اسے یرجون رحمت اللہ میں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایمان والے کا ہر عمل اللہ کی رحمتوں کو نیچے کھینچتا ہے. ایمان والے کے ہر عمل پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. صحابہ کرام نے باوجود اس کے کہ کوتاہی ہوئی، غفلت میں، لا علمی میں، رجب کے اندر کافروں سے لڑ بیٹھے. لیکن چونکہ یہ کوتاہی تھی، نیت ان کی درست تھی، دل کا قبلہ اور دل کا رخ اللہ کی ذات کی طرف تھا، اس لیے کوتاہی سے درگزر کیا جاتا ہے. کیوں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے. عمل میں کوتاہی اللہ درگزر فرماتے ہیں، نیت میں کوتاہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یعنی عمل اگر کمزور ہے اور اس میں کوئی کوتاہی بھی ہو گئی، بھول چوک بھی ہو گئی، غفلت بھی ہو گئی، لیکن نیت درست تھی تو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی.
اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر عمل بہت اچھا ہے، بظاہر دیکھنے میں عمل بہت اچھا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دی، جہاد کر لیا، نمازیں پڑھ لی، حج عمرے زکوٰۃ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن نیت درست نہیں اور نیت کا قبلہ ٹھیک نہیں، تو وہ بنا سنورا ہوا اچھا خاصا عمل اللہ کے ہاں کوڑی کے برابر نہیں، اس پر کوئی اجر نہیں۔ عمل تھوڑا ہو، نیت خالص ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول باعث اجر، اور عمل زیادہ ہو، نیت خراب ہو اور نیت درست نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش ہو کہ ہر عمل کو درست نیت کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بظاہر دیکھنے میں کتنا نیک نظر آتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، بظاہر دیکھنے میں کتنے بڑے بڑے عمل ہو رہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، ہاں اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے، کس کی رضا چاہیے، نیت میں کیا ہے، کس کو راضی کرنا چاہتا ہے، کس کی خوشنودی مطلوب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، جیسی نیت ویسے عمل پر اجر۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ آج تم مٹھی بھر جو صدقہ کرو اور بعد میں آنے والے یہ احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دے، ان کا احد پہاڑ سونے کا خرچ کرنا تمہارے اس مٹھی پر جو کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ میری صحبت کی برکت سے تمہیں اللہ نے وہ صاف نیت عطا فرمائی ہے، خالص نیت جو بعد والوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب نیت کامل ہے تو مٹھی پر جو احد پہاڑ سونے کے خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بزرگوں نے جو 6 نمبر طے فرمائے، ان کے اندر خاص طور پر تصحیح نیت کو رکھا۔ تصحیح نیت کا مطلب کیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اپنی نیت کو دیکھتا رہے، سنبھالتا رہے۔ نیت سنبھلی رہے گی تو عمل بچا رہے گا، اور نیت پہلے تو پہلے 10 سال بعد بھی خراب ہوگی تو عمل برباد ہو جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کسی ملنے والے کو کے پاس گئے، حج کی مبارکباد دی۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، جاؤ دوسری مرتبہ حج سے جو میں زمزم اور کھجور لایا تھا وہ لے آؤ۔ شیخ نے اصلاح کے لیے فرمایا، اللہ کے بندے ایک جملے میں 2 حج برباد کر لی، اب یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ دوسری مرتبہ جو میں لایا، مطلب بتانا چاہتے ہو کہ یہ میرا دوسرا حج ہے، پہلے بھی حج کر چکا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عمل سے پہلے بھی نیت درست، بار بار نیت کو چیک کیا جائے، بار بار نیت کو درست کیا جائے، عمل کرتے ہوئے بھی نیت درست، اور عمل کرنے کے بعد بھی زمانوں تک جب بھی وہ عمل یاد آئے
تو نیت کو سنبھال کر رکھے، بچا کر رکھے، نیت کے اندر کہیں کوئی ملاوٹ کھوٹ نہ آ جائے، دل کا قبلہ صرف اللہ کی ذات ہو۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔